الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم ان سیکون منکم مرضى وقال اللہ تعالی وإذا مرضت فهو يشفين صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك والسحر واكل الربا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال ہم بیان کرتے آ رہے ہیں اور اس میں ہم جسم کی باتیں بیان کر رہے ہیں، روح کی باتیں، دین کی باتیں، ابلاغ کی باتیں، تبلیغ کی باتیں، تصوف، روحانیت، وحی، قرآن، حدیث، یہ کہ علم توحید، اور اس کے بعد بدن، علم الابدان پر مختلف بدن کو لگنے والی بیماریوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترنے والی خفیہ وحی ہے، تزکیہ نفوس ہے، حکمت و دانائی ہے، جس کو طب نبوی کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ جدید سائنس سے وہ تقریباً ثابت ہو چکی ہیں۔ مختلف علماء ان پر پی ایچ ڈیاں کر کے ہربل لائف کو بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طب نبوی پر بہت کام ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے، اور اس میں ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ جادو ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے ذریعے سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کو متفق علیہ حدیث کو، جس کو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتناب کرو، بچو ہلاک کر دینے والے ان 7 گناہوں سے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر شرک ہے، دوسرے نمبر پر جادو ہے، اور پھر اس جادو کے تذکرے میں ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسین علی مجدد وقت، حضرت حسین علی الوانی صاحب بلغۃ الحیران اور تحریرات حدیث کے مؤلف اشاعت التوحید کے مرکز، انہیں 1940 میں جب ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی تو وہ اپنے خاص حکیم کے بعد تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر ان کو معلوم ہوا کہ کسی شخص نے ان کو یہ دھمکی دی تھی، کسی خاص فرقے سے اس کا تعلق تھا کہ میں تمہارے ساتھ نبٹ لوں گا، اور پھر ان کے شاگردوں نے قاضی صاحب گوجرانوالے والے اور مولانا غلام اللہ خان اور کچھ نام آتے ہیں، ان تمام بزرگوں نے، ان کے شاگرد نے، علماء نے ان کو کہا کہ حضرت آپ ہمیں تو یہ کہتے ہیں کہ جادو کا علاج حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پہ الہام ہونے والے اس توحیدی کلمات سے ہوتا ہے، وہ آپ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ آج آپ کو تیسرا دن ہے اور خون کے پیچس آپ کو جاری ہو چکے ہیں، یہ لگتا ہے آپ پہ جادو اس بندے نے کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تم سے راضی ہو، تم نے مجھے یاد دلا دیا، تو 40 کاف تم مجھے لکھ کر پانی سے گھول کر، اس کو لکھے ہوئے کو پانی سے دھو لو، صاف کر لو یا ملا لو اس میں اور سیاہی کے ساتھ، اور پھر مجھے پلا دو۔ تو وہ علماء کے نزدیک یہ ہے کہ وہ 40 کاف کا لکھا ہوا پانی، وہ جو کلمات توحید حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں الہام ہوئے تھے، ان میں توحید کا بڑا تذکرہ ہے، اور وہ ان کو پلائے گئے۔ تو یہ تیسرے دن سے نحیف ہو گئے تھے، اور پھر ان کو شفا ہونا شروع ہوئی۔ اور یہ روایت بھی ہے کہ ان کے شاگردوں کے بقول یا کتاب میں حضرت حسین علی الوانی کے احوال میں کہ 7ویں دن جس نے دھمکی دی تھی وہ شخص مر چکا تھا، اور اس کی اطلاع بھی حضرت کو بتا دی گئی کہ 40 کاف کا یہ فائدہ ہے کہ جو جادو کرتا ہے 40 کاف کا عمل کیا جائے تو جادو کرنے والے کے الٹ جاتی ہے اور پھر اس کو تمام کر دیتی ہے۔ اور تو 40 کاف کے الفاظ یہ ہیں کہ کفا کا رب کا کم یکفی کا واقفتاً کف کافہا کا کمین انکان من کلا کا تکر کرن کا کر کر فی کبدی تحقی مشکشکتاً لک 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 کا کفا کما بھی کفا کل کاف قربتہ یا کوکبن کنت تحقی کوکب الفلکا۔ اے آسمان کے تارے،
تو آسمان کا تارا ہے، تجھے کون کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے، چاہے وہ چنگھاڑتے ہوئے ہاتھی آ رہے ہوں یا کچھار میں چھپا ہوا شیر ہو، حملہ آور ہو، تو وہ جتنا مرضی آئے کوشش کر لیں۔ تم آسمان کے تارے ہو، تمہیں کتنی دفعہ ہوا ہے کہ رب نے تمہیں کفایت کیا ہے اور ان کے شر سے خدا نے تمہیں بچایا ہے۔ یہ کلمات توحید ہیں جن کو پڑھ کر حضرت البانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل شفا یاب ہوئے، اور ان کے شاگردوں سے یہ منقول ہے کہ جس وقت بھی یہ کلام پڑھ کر کسی کو دیا جائے تو اس سے شفا ہوتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کر لیں اور آگے اپنے دوستوں کو فارورڈ کریں گے تو اس سے دین کی بات کا ابلاغ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔